بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے نا کمپلیٹلی لنک ود دا پریویس کلاس ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ریکال کرا دوں. دیکھو بچوں، ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا اللہ بلیف ان بکس. ٹھیک ہے، تو بکس نازل کس پر ہوئی؟ میسنجرز پر. بکس کا میسج ہمیں کس نے سمجھایا؟ میسنجرز نے سمجھایا. ٹھیک ہے، اس لیے دس ٹاپک از کمپلیٹلی لنک ود بلیف ان بکس. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ کچھ ڈسکرپشنز تو 100% سیم ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈسکرپشنز 100% سیم ہے. ٹھیک ہے، تو اب میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا بیٹا کہ یہ 4th آرٹیکل آف فیتھ ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات سمجھیں کہ واٹ آر دا مین فیچرز آف دا بلیف ان دا لائن آف میسنجرز ہو ور سینٹ بفور دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر کچھ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں سینٹ بفور دا پروفیٹ کی بات ہو رہی ہے. 1 منٹ رکنا ذرا. تو کچھ بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید سینٹ بفور دا پروفیٹ پیس اپون ہم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سینٹ بفور دا پروفیٹ پیس اپون ہم کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم ہولی پروفیٹ کے بارے میں نہیں لکھیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ لائن آف دا میسنجر میں سب سے امپورٹنٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے پہلے کے میسنجرز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو وہ لائن آ کر اینڈ کہاں پر ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا ضروری اور فرض ہے. اس آنسر میں نہیں لکھو گے تو مارکس کٹیں گے میرے بھائی. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے گا ذرا غور سے سن لیجیے گا. اچھا، دوسری چیز سنو کہ یہاں پہ دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے بیٹا کہ دیکھیں پروفیٹس اینڈ دا میسج دے پریچڈ، اس کو انڈر لائن کر لو. میسج دے پریچڈ، میسج دے پریچ کو انڈر لائن کرو. کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ دیکھو بھائی، پہلے نا میسج دے پریچ کا ورڈ نہیں آتا تھا، جیسے یہ نمبر 3 والے کوسچن میں اور نمبر 1 والے کوسچن. ٹھیک ہے، لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ چاہے میسج دے پریچ کا ورڈ آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، میسنجر کا بلیف کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم میسنجر کا میسج ڈسکس نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اب جیسے ہولی پروفٹ کا میسج قرآن تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا میسج توریت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسج انجیل تھا. یہ سارے میسجز دے پریچڈ ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو میسجز دے پریچڈ کا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایگزامنر نمبر 1 والا کوسچن دے، نمبر 2 والا دے، یا نمبر 3 والا کوسچن دے. کوئی ایشو ہے میرے بھائی اس کے اندر؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ آگے چلیں، ڈن ہو گیا؟ کوسچن سمجھ آیا؟ اب آگے چلو، رپلائی دے دیا کرو یار. اچھا، اب دیکھیں سب سے پہلے یہ لکھ لیں ذرا جلدی سے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ بھائی اگر کوسچن میں میسج دے پریچ کا ورڈ آئے یا نہ آئے، لک ایٹ دس ون. ٹھیک ہے، آپ کو ان کے میسج کے بارے میں لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میسنجر پر بلیف اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان کے میسج کو ڈسکس نہ کر لیں. اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج قرآن ہے، تو توریت حضرت موسیٰ کا میسج ہے، زبور حضرت عیسیٰ کا میسج، حضرت داؤد کا میسج ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ کا میسج ہے. تو اس لیے میسنجر سے بلیف میں ان کی بکس کا انٹروڈکشن دینا ضروری ہے، اور اسی طرح بلیو ان بکس میں ان کے میسنجر کا انٹروڈکشن دینا ضروری تھا. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ بات یاد رکھیے گا، میسج دے پریچ کا ورڈ آئے یا نہ آئے، یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے، اب ذرا کیسے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ تو ہم آگے بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انٹروڈکشن آف دا بلیف اینڈ نیچر آف پروفیٹہڈ. نیچر آف پروفیٹہڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیا رہا ہے، نیچر آف پروفیٹہڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھو بیٹا، یعنی اسلام میں میسنجر کیا چیز ہوتا ہے؟ کیا دوسرے ریلیجنس کی طرح میسنجر کوئی سپریم بینگ ہوتا ہے؟
یا اسلام میں میسنجر ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ڈسکس کریں گے اور بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس کے اندر سامنے آئیں گے, بہت زبردست. ٹھیک ہے, تو یہ فورتھ آرٹیکل آف فیتھ ہے, یعنی اس پر بلیو کیے بغیر ہمارا فیتھ انکمپلیٹ رہتا ہے, ایز اٹ از ایویڈنٹ فرام ایمان مفصل. تو بیٹا آپ کو بہت دفعہ بتا چکا, یہاں پہ ایمان مفصل کی ٹرانسلیشن لکھو گے کہ when حضرت جبرائیل asked the prophet peace upon him about the faith, prophet replied to believe in Allah, in his angels, in his books, in his messengers, the day of judgment, and to believe in the predestination, the good and bad of it. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرانسلیشن لکھ دو گے ایمان مفصل کی. ٹھیک ہے, یہ کوئی 5ویں 6ٹھی مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. نیکسٹ ویری انپورٹنٹ تھنگ, اب اس ورس کو ٹرانسلیٹ کرو گے میرے بھائی. یہ وہی ورس ہے جو میں نے آرٹیکل آف فیتھ کے شروع میں بھی لکھوائی تھی اور بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. میں نے کہا تھا فرسٹ 4 آرٹیکل آف فیتھ میں یہ ورس آئے گی. یہ وہی ورس ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, یعنی the messenger believe in what had been the messenger believe in what has been sent down to him by his Lord, and so the believers each one believe in Allah, in his angels, in his books, in his messengers. ٹھیک ہے, تو یہاں تک یہ ورڈ ٹرانسلیٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ حدیث ایمان مفصل یعنی جبرائیل والی حدیث اور یہ ٹرانسلیشن یہ 4 آرٹیکل آف فیتھ میں کام آتی ہیں. ٹرانسلیشن 4 آرٹیکل آف فیتھ میں اور ایمان مفصل پورے 6 آرٹیکل آف فیتھ میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 اسٹرانگ ریفرنسز پکے رٹ لو. ٹھیک ہے بھائی, یہ اس کے علاوہ جگہ پر بھی کام آ جاتے ہیں جہاں پر فیتھ وغیرہ کی بات آتی ہے پیپر 1 میں یا پیپر 2 میں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا, اب نیکسٹ تھنگ, زبردست بات, یہ دیکھو جتنے بھی میسنجر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا آدم علیہ السلام کے بعد سے, یعنی ہیومن بینگ کے لیے, ٹھیک ہے, وہ آل ور ہیومنز, وہ سارے کے سارے ہیومن بینگ تھے. ٹھیک ہے, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان میں سے ہمارا مسلمانوں کا بلیو یہ نہیں ہے کہ بھائی دے ور دا میسنجر آف گاڈ اور دے ور دا کیا کہتے ہیں اینجلز, یا ہمارا یہ بلیو نہیں ہے کہ دے ور دا سن آف گاڈ, نہ ہمارا یہ اور کوئی اس طرح کا بلیو ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بلیو کلیئر ہے کہ وہ ہیومن بینگ تھے اور ایکسیلنٹ ہیومن بینگ تھے, اللہ تعالیٰ کے موسٹ فیوریٹ چوزن پیپل تھے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائیسٹ ان کیریکٹر بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ بھائی دیکھو دس از دا گفٹ فرام گاڈ, یہ گفٹ فرام گاڈ ہے. یہاں بیٹا لکھنا بریکٹ میں لکھو, نو ون کین بیکم a messenger by his efforts. کیا مطلب, کوئی کتنی بھی عبادتیں کر لے وہ اپنی عبادتوں اور ایفرٹس کی وجہ سے اسکالر تو بن سکتا ہے, میسنجر نہیں بن سکتا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, کوئی جتنی بھی عبادتیں کر لے وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے اسکالر بن سکتا ہے, موسٹ پاپولر بن سکتا ہے, فیمس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور گریٹ نالج گین کر سکتا ہے, لیکن میسنجر کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. دس از دا گفٹ فرام گاڈ, میسنجر از دا, ٹھیک ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ خدا کا خاص فضل ہے, جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دیتا ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کی ایفرٹس کے طور پر نہیں دیتا, لیکن اس میں گریٹ انکریجمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیا انکریجمنٹ ہے؟ انکریجمنٹ یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو کین بیکم ایوری تھنگ ایکسپٹ دا میسنجر. دنیا میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے, چاہے آپ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بننا چاہیں بن سکتے ہیں, بڑے سے بڑے اسکالر بننا چاہیں بن سکتے ہیں, دنیا کی جس فیلڈ میں آپ جانا چاہیں اس کی بیسٹ پرسنالٹی کو ابھی مارک کریں اور اس کی جس طرح ایفرٹس کرنا شروع کریں, کچھ سالوں بعد آپ اس کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی انکریجمنٹ ہے. ہاں میسنجر نہیں بن سکتے, باقی بہت کچھ بن سکتے ہیں جو چاہیں. اچھا, نیکسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ دیکھو بیٹا, they were sent throughout the history. Messengers were sent throughout the history. Messengers پوری ہسٹری میں بھیجے گئے. آدم علیہ السلام سے میسنجر آنا شروع ہیں بھائی. آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بعد میں دنیا میں پیدا کیا, پہلے ان کو میسنجر دے دیا ان کی ڈسینڈنٹس کے اندر, مطلب ڈسینڈنٹس کے اندر انسان آئے. حضرت آدم میسنجر تھے نا, تو کیوں؟ کیونکہ ایک بات بتاؤ, ایک بات سنو میرے بچوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے
کہ انسان کے لیے اس کی لائف سے بھی زیادہ ضروری فیتھ ہے. اگر فیتھ نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, اگر فیتھ نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, تو وہ لائف بیکار ہے. ٹھیک ہے ایشل, صحیح ہے, تھینکس فار انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو اگر فیتھ نہیں ہوگا تو سب بیکار ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لائف سے بھی زیادہ ضروری فیتھ ہوتا ہے. بھائی دیکھو, لائف رہے نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب لائف ختم ہو رہی ہو نا, تو ہمارے دل میں فیتھ ہونا ضروری ہے, ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ناکام ہو جائیں گے, نان سکسیسفل ہو جائیں گے, دس لاسٹ ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر ہو جائیں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگتے تھے, وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا, کہ اللہ ایسا نہ ہو ساری زندگی تو نیک رہوں, آخر میں برا بن جاؤں, موت کے وقت مجھے مسلمان اور ایماندار رکھیں. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دنیا بعد میں, مطلب انسانوں کو بعد میں بنایا, پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا, میسنجرز بھیج دیے. یہ ذرا جلدی سے یہ دو باتیں لکھیے گا, ٹھیک ہے. دیکھو, جتنے بھی میسنجر آئے نا, ان سب کا میسج اسینشلی سیم تھا. ٹھیک ہے, ان سب کا میسج اسینشلی سیم تھا, مطلب بیسک میسج اسینشلی سیم, میسج کا مطلب بیسک میسج سیم تھا. ٹھیک ہے, بٹ ان کے فالوورز نے اس میسج کو کیا کر دیا, کرپٹ کر دیا. ان کے فالوورز نے اس میسج کو کرپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب اتنی بات ذرا سمجھ لیجیے گا. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ, دیکھو یہاں پر آپ کو جو میں نے پوائنٹ لکھوایا, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ میں دیکھو ایک بات لکھی ہوئی ہے, دے آل ہیڈ وائفز, چلڈرن اینڈ آپٹیڈ دا پروفیشن. کیا مطلب بھائی جان, میسنجرز کو اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ بنایا, اور ایسا ہیومن بینگ کہ they were not cut off from the society. بہت غور سے سننا بیٹا, they were not cut off from the society, کیونکہ اسلام از ہیومنسٹک ان نیچر. اس بات کو سمجھ لو, دوبارہ اسکرین آ جائے گی. ٹھیک ہے, اسلام از ہیومنسٹک ان نیچر. اسلام کبھی بھی اس بات کو انکریج نہیں کرتا کہ آپ عبادت کرنے کے چکر میں ساری دنیا کو چھوڑیں اور پہاڑوں میں جا کر رہنا شروع ہو جائیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ٹریننگ چلتی رہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں اور کیو میں گئے, لیکن جیسے ہی میسنجر بنا دیے گئے, ٹھیک ہے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے اور لوگوں کے ساتھ مل کر رہے. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ ہر میسنجر کی وائف, چلڈرن سب کچھ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پروفیشن بھی آپٹ کرتے تھے, تاکہ کبھی پوری دنیا کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, ان کی تو نہ بیگم تھی جو نخرے کرتی, نہ ان کے بچے تھے جو ان سے فرمائشیں کرتے, ٹھیک ہے, نہ ان کا بزنس تھا کہ ان کو سنبھالنا ہوتا, تو وہ تو دین کا کام کر سکتے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کال ٹورڈز دا اللہ کر سکتے تھے لوگوں کو. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو ڈونیٹ اور ڈیووٹ کر سکتے تھے اسلام کے لیے, لیکن بھائی ہماری تو بیویاں ہیں, بچے ہیں, پروفیشن ہے, ہم تو یہ نہیں کر سکتے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آئے, سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا, اسی لیے تاکہ وہ ایک پرفیکٹ رول ماڈل بنے کہ بھائی بیویوں, بچوں اور پروفیشن کے ساتھ آپ پورے دین پر ایزیلی عمل کر سکتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر؟ بلکہ آپ پورے دین پر عمل ہی اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس بیوی بھی ہو, بچے بھی ہوں, اور کیا کہتے ہیں بزنس بھی ہو, ورنہ بزنس والی کمانڈمنٹس کہاں فالو کرو گے؟ ٹھیک ہے, اور گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے وہ کہاں فالو کرو گے بھائی؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میسنجر کو یہ ساری چیزیں دیا کرتا تھا, اور پرپس یہی ہوتا تھا کہ وہ کیا کریں, اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو 100% فالو کر کے دکھا دیں, تاکہ کوئی رہتی دنیا تک یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے ریلیجن پر عمل کرنا. آ گئی بات سمجھ میں بچوں؟ کہانی سمجھ آ گئی؟ ذرا رپلائی دیجیے گا مجھے, اور بات سمجھ لیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا کلیئرلی کہا, آپ سب نے کلیئرلی کہا ہے, لا رہبانیت فی الاسلام, لا رہبانیت فی الاسلام. ٹھیک ہے, لا رہبانیت فی الاسلام کا کیا مطلب ہے کہ دیر از نو سیکلوژن ان دا ریلیجن. ٹھیک ہے, دیر از نو سیکلوژن ان دا ریلیجن. ریلیجن کے اندر کوئی پرائیویسی اور سیکلوژن نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست بات ہے, غور سے سنیے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی آپ اب پہاڑوں میں جا کر عبادت کریں, ٹھیک ہے, بالکل اکیلے تنہا بیٹھ کر عبادت کریں, ٹھیک ہے, اور اکیلے عبادت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے, رات کو گھر پر اٹھ کر نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن آپ گھر پر نماز پڑھو گے بیٹا, ایک نماز کا ثواب ملے گا, اور اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھو گے, ٹھیک ہے, تو پوری 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. ہر قدم پر ایک نیکی الگ ہوگی, ٹھیک ہے, ہر قدم پر ایک نیکی الگ. ٹھیک ہے, تو اسلام کیا کر رہا ہے؟ اسلام کیونکہ ہیومنسٹک ان نیچر ہے نا, تو اسلام آپ کو سکھا رہا ہے بی سوشل. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, اب دیکھو مثال کے طور پر ایک بندہ تسبیحات لے کے غاروں میں اور مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے اللہ کیا, جتنی ایک بزنس مین اور ایماندار بزنس مین کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہولی پروفٹ کہتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین. ٹھیک ہے, یعنی ایسا بزنس مین جو ایماندار ہے اور سچا ہے, وہ میسنجرز اور صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے, اور یہ سمجھنے کے لیے بات ہے. آپ عقل مندی کو چیک کریں, اسلام کی انٹیلیجنس کو چیک کریں, ٹھیک ہے, سائیکالوجی کو چیک کریں, کہ اسلام کہتا ہے بھائی خیر, مطلب گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہو تو بیسٹ ہوگے. خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. ٹھیک ہے بھائی, تو دیکھو یہ اس لیے میسنجرز کو کیا دیا جاتا تھا, او بھائی جان یہاں تو لوگوں سے ایک وائف نہیں سمجھ لی, میسنجر کی تو بہت ساری ہوتی تھیں. آپ دیکھیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ایٹ اے ٹائم تھیں. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام کی 100 تھی بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تم سے ایک وائف نہیں سمجھ لی, وہ تمہیں دین کا کام نہیں کرنے دے رہی. ٹھیک ہے, ہم اتنی اتنی وائفیں لے کر, ٹھیک ہے, دین کا کام بھی کر رہے تھے اور حلال بھی کما رہے تھے. ٹھیک ہے, اور چلڈرن بھی میسنجرز کے زیادہ. ٹھیک ہے, اچھا کھانا بھی ان کو بھی بھوک ایسے ہی لگتی تھی. ٹھیک ہے, ایسی ہی ان کو بھی بھوک لگتی تھی, اور وہ بھی پروفیشنز کو آپٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا مکہ والے اسی لیے کہتے تھے, مکہ والے عجیب تھے, مکہ والے کہتے تھے یار یہ کیسا میسنجر ہے, گھومتا پھرتا ہے, بزنس کرتا ہے ہماری طرح. میسنجر تو کوئی ایکسکلوسیو ہو, اسکالر ٹائپ کا ہو, مسجد میں بیٹھ جائے, کوئی خانقاہ کھول لے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے ہم اس سے ملیں, یہ تو ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, اس میں آپ کو ایک اور بات سکھائی گئی ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ افیکٹو وے کے اندر لوگوں کو ٹیچ اور پریچ کرنا چاہتے ہو نا, تو ان کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں کہ کوئی بالکل آپ کو ٹیبو سمجھنے لگے کہ آپ سے کچھ پوچھے بھی نہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, اچھا ایکول ان اسٹیٹس سمجھنا. ایکول ان اسٹیٹس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی میسنجر, اچھا دیکھو بیٹا, یہ والا پوائنٹ اگر پارٹ بی میں آ جائے نا, تو میں نے پھر بھی اتنی آپ کو, یہ ابھی آئے گا پارٹ بی میں, اس لیے میں نے اتنی ڈیٹیل سے آپ کو اتنی تقریر کی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ والا پوائنٹ کہ بھائی کیوں میسنجر ہیومن بینگ ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے نا, تو میں نے اتنی لمبی تقریر کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ بہت انپورٹنٹ ہے, پارٹ بی میں آ بھی جاتا ہے کہ بھائی میسنجر کو ہیومن بینگ ہی کیوں بنایا جاتا تھا, وہ بھی نارمل. ٹھیک ہے, کہ وہ بزنس بھی کرے, اس کی وائف بھی ہو, چلڈرن بھی ہو. تو آپ یہ ساری ڈیٹیل ابھی میں لکھوا بھی دوں گا آگے, اور ابھی آپ نے پڑھ بھی لی. ایکول ان اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ equal in status کا مطلب ہے they were all equal in the status of being a prophet. ٹھیک ہے, status of being a prophet. ٹھیک ہے بھائی, status of being a prophet کیا مطلب ہے بچوں؟ مطلب بہت سارے میسنجر دیکھو بچوں ایسے گزرے ہیں جن کا ایک فالوور, کچھ ایسے جن کا بیچارے کا کوئی فالوور نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے میسنجر کلیم کیا اینڈ they were slain, they were killed, martyred. سورہ یاسین کے اندر ایسے کچھ میسنجرز کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی میسنجر گزرے. اچھا ایسے بھی میسنجر گزرے کہ جنہوں نے 200 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال, یہاں تک کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی, لیکن جن لوگوں نے فالو کیا وہ 80, 82, 83. بات آ رہی سمجھ میں؟ اتنے سے لوگ. ٹھیک ہے, تو کیا ایسے میسنجر جن کے فالوورز کم ہیں ان کا مرتبہ کم ہوگا, اور ایسے میسنجر جن کے فالوور زیادہ ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا؟ نہیں. ٹھیک ہے, یا ایسے میسنجر جن کے فالوورز کم ہیں تو کیا وہ نان سکسیسفل ہوں گے, اور جن کے فالوور زیادہ ہیں تو کیا سکسیسفل ہوں گے؟ نہیں بیٹا, ہر میسنجر سکسیسفل ہے, کیونکہ میسنجر کا کام لوگوں کو پکڑ کے مسلمان کرنا نہیں ہوتا.
मैसेंजर का काम मैसेज देना होता है, ठीक है, मैसेंजर का काम क्या होता है, मैसेज देना, ठीक है, और मैसेंजर जो मैसेज देता है ना मेरे भाई, ठीक है, तो मैसेंजर का काम होता है मैसेज देना, ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। तो मैसेंजर का काम जब वो मैसेज पहुंचा देता है तो ही बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, ही बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, चाहे उसके मैसेज को कोई माने या ना माने। अब मिसाल के तौर पर 13 ईयर्स तक होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे और इतने से लोग मुसलमान हुए, तो क्या लाइफ इन मक्का नॉन सक्सेसफुल हो गई? नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है, हर होली प्रॉफिट की लाइफ का हर हर लम्हा 100% सक्सेसफुल था, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में, इक्वल इन स्टेटस ऑफ बीइंग अ प्रॉफिट। लेकिन इक्वल इन स्टेटस ऑफ बीइंग अ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई बड़ा मर्तबा या छोटा मर्तबा नहीं रखता, है कुछ मर्तबे, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है उलुल आजम, ठीक है, कुछ उलुल आजम मैसेंजर्स हैं, यानी बड़े लेवल के मैसेंजर हैं, ठीक है, जैसे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, यानी मास्टर ऑफ ऑल द मैसेंजर्स हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा सर आपने तो कहा इक्वल इन स्टेटस है, तो मैंने आपको बता दिया इक्वल इन स्टेटस ऑफ बीइंग अ प्रॉफिट एंड बीइंग सक्सेसफुल। आई बात समझ में, ठीक है, चाहे एक फॉलोवर चाहे 1000 फॉलोवर। और दूसरी बात, एक बात समझो भाई, देखो दुनिया में ऐसे मैसेंजर गुजरे जिनका कोई फॉलोवर नहीं था, और यहाँ हमारे मुस्लिम्स के अंदर ऐसे ऐसे स्कॉलर हैं जिनके लाखों करोड़ों बल्कि बिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स हैं। आप बोलेंगे सर 2 बिलियन तो मुसलमान है, ठीक है, राइट नाउ बिलियंस ऑफ द फॉलोअर कहाँ से हो गए? तो भाईजान, अगर मिसाल के तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, तो वो 13 सेंचुरीज पहले के आदमी है, तो उस वक्त से लेकर आज तक लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हो गए नहीं हो गए बिलियंस। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हर मुसलमान हदीस की बुक बुखारी यूज करता है, ठीक है, तो इमाम बुखारी जो है वो 1200 साल पुराने आदमी है, आज तक के सारे मुसलमान उनको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई बिलियंस हो गए नहीं हो गए, ठीक है, तो आप गौर से सुनिएगा। तो अब कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनके बिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स, और कुछ मैसेंजर ऐसे हैं जिनके भाई कोई फॉलोअर नहीं, तो क्या हमारे ये स्कॉलर उन मैसेंजर से ऊंचा मर्तबा पालेंगे? नहीं, मैसेंजर मैसेंजर है मेरे भाई, मैसेंजर का मर्तबा कम नहीं होता। जो कोई कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, वो मैसेंजर के बराबर नहीं पहुंच सकता। बात आ गई समझ में, ठीक है, तो इतनी बात जरा समझ लीजिएगा कि ऑल आर इक्वल इन बीइंग द प्रॉफिट, ठीक है, तो जरा जल्दी से लिखें, ये लिखें, ये वाला पॉइंट, ये जबरदस्त पॉइंट है, बी को। देखो मेरे भाई, देखो, मैन क्या मतलब, आज तक कोई विमेन मैसेंजर नहीं बनाई गई, आई बात समझ में। नंबर 2, दे वर ऑल सिनलेस। सुनना, मैसेंजर ऐसा नहीं होता कि पहले वो कोई बदमाश आदमी हो, कोई गुनाहगार आदमी हो और बाद में नेक बन जाए, ठीक है, मैसेंजर ऐसा नहीं होता, गौर से सुनिएगा, बल्कि मैसेंजर बचपन से, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, ही रिमेन्स पायस, ठीक है, यानी अल्लाह ताला बचपन से ही हर बुरी चीज से उसकी हिफाजत करता है। हाँ, एक आम आदमी ऐसा हो सकता है कि पहले वो बुरा हो बाद में अच्छा बन जाए, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो शुरू शुरू में क्या थे, दुश्मन थे मुसलमानों के, और बाद में कितने बड़े मुसलमान बन गए और कितने ग्रेट पर्सनैलिटी बन गए, ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, ये एक आम आदमी तो हो सकता है लेकिन मैसेंजर ऐसा नहीं होता। लेकिन बेटा बड़ी बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनने की है, बहुत जबरदस्त बात, बात गौर से सुनने की है। देखो, स्पोक द लैंग्वेज ऑफ देयर पीपल, समझने की बात है बच्चा। देखें, मैसेंजर आता है लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है, मैसेंजर आता है लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है, और हमेशा मैसेंजर जो चूज किया जाता है लोगों की अपनी लैंग्वेज में चूज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा इशारा है अक्लमंद लोगों के लिए कि अगर आपको सक्सेस गेन करनी है ना, तो अपनी कौम के अंदर
जो बेसिक लर्निंग लैंग्वेज होगी वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। बात आ रही समझ में? वरना अल्लाह ताला भी क्या कहता, किसी को भी कह देता कि भाई आप ये वाली लैंग्वेज सीखें, या मैसेंजर ट्रांसलेटर्स ले लेके घूमता, ठीक है? नहीं, क्योंकि मैसेंजर आता है लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और इंसान सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? आज हमारा बच्चा एक लॉन्ग टाइम तक एक लैंग्वेज सीखने में लगा देता है और फिर भी वो उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है? और वो ये चाह रहा होता है कि बस मुझे कोई ये पढ़कर सुना दे, इस मुझे समझा दे। वो खुद पढ़कर समझने की सलाहियत नहीं रख रहा होता, क्योंकि दैट थिंग इज नॉट इन हिज ओन लैंग्वेज। बात आ रही समझ में? ठीक है? और रीडिंग स्किल्स ही डेवलप नहीं होती, ठीक है? तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि हम पीछे रह जाते हैं। आप देख लें, दुनिया की जितनी भी कौमें तरक्की करती हैं, जब मुसलमान उरूज पर थे, यानी मुसलमान जब एक्सल्टेड थे, तो सारी दुनिया में मुसलमानों की लैंग्वेज चलती थी और मुसलमान क्या करते थे, अपनी लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है? अच्छा, इसी तरह अब चाइनीज है, भाई चाइनीज इंग्लिश चीजों को नहीं पढ़ाते अपने यहाँ, सारी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, ठीक है? सारी चीजों को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है चाइनीज के अंदर। जैपनीज, जैपनीज के अंदर पढ़ते पढ़ाते हैं। एक हम है जो वी आर मेंटली स्लेव, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, वी आर मेंटली स्लेव, ठीक है? हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो क्या कहते हैं, किसी बात को अंग्रेजी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देगा तो ही इज मोस्ट नॉलेजेबल, और अगर वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में, यार ये तो कॉमन है ना, ये तो ऐसे ही है। बात आ रही समझ में? ठीक है? सो द थिंग इज दैट दैट्स मीन वी आर स्टिल मेंटली स्लेव, ठीक है, ऑफ द पीपल हु केम विद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन हिंदुस्तान। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने एक लॉ बताया यहाँ पर कि अल्लाह ताला सक्सेस गेन करवाने के लिए जिन मैसेंजर्स को भेजा करता था, वो मैसेंजर कौन होते थे? वो मैसेंजर सारे के सारे उनकी अपनी लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है? आ गई बात समझ में? आगे चलो, बी क्विक, ये जरा लिखो, हाईली इंटेलिजेंट, जल्दी से लिख लें। अच्छा, दानियाल, क्या पूछना चाहते हैं हजरत आदम के बारे में? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, व्हाट अबाउट हजरत आदम का क्या मतलब है? सुने भाई, आप कंप्लीट क्वेश्चन लिख कर भेजें। हाँ, सिनलेस, भाई आदम सिनलेस ही थे। बात आ रही समझ में? हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिनलेस ही थे, लेकिन सुनो, एक मैटर है भाई। एक मुझे एक बात बताओ, आप सारे बच्चे गौर से सुनना। एक बच्चे ने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा कि सर आपने कहा सारे मैसेंजर सिनलेस होते थे, तो आदम अलैहिस्सलाम से तो सिन हुआ था, उन्होंने वो फल खाया था, ठीक है? अब जरा गौर से सुनना बेटा जवाब। भाई देखो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी नहीं किया था, सुनना, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी नहीं किया था, हमारे ही सिलेबस का पैसेज नंबर 11 है सूरह बकरा का, वर्स नंबर 30 से लेकर 37 तक, चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा, वर्स नंबर 32 37, ठीक है? वइज़ क़ाल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। बहुत जबरदस्त जवाब है, सुनना। तो आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यही कहा था, आई एम गोइंग टू मेक माई डेप्यूटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, नॉट इन पैराडाइज, ठीक है? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी, फेस ऑफ द अर्थ, अल खलीफा, आई एम गोइंग टू मेक माई डेप्यूटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो भाईजान, आदम अलैहिस्सलाम को उनकी पैदाइश से पहले ही लिख दिया गया था कि वो जमीन पर आएंगे ही आएंगे, तो वो गुनाह नहीं था, वो अल्लाह ताला ने जमीन पे लाने का कॉज क्रिएट किया था। आई बात समझ में? और हमें क्योंकि ऐसा लगा ना कि आदम से नाफरमानी हुई है, तो वो गुनाह की एक शक्ल बन गई, ठीक है? एक्चुअल में अल्लाह ताला ने पहले ही डिसाइड कर दिया था। इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल दानियाल खान, अब तुमने सही कहा, ठीक है? तो ये पहले से ही डिसाइड कर दिया था अल्लाह ताला ने, ठीक है? तो क्योंकि अगर आप इमेजिन करें, अगर आदम अलैहिस्सलाम वो फल ना खाते तो दुनिया कहां से बसती?
دنیا تھوڑی بستی، دنیا میں آتے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی تھا کہ بھائی وہ تو بھیجنا ہی دنیا میں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بہانہ بنا دیا. اچھا اب سمجھ لیجیے گا، ہائیلی انٹیلیجنٹ اینڈ مورلی پرفیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی دانیال نے تو ایک کوشچن پوچھا تھا، باقیوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ آدم علیہ السلام بھی سن لیس ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ غلطیاں میسنجر سے پلانڈ کروائی گئیں تاکہ اس سے لوگوں کو سکھایا جائے. ٹھیک ہے، وہ ایکچوئل غلطیاں نہیں تھیں. ٹھیک ہے، تو غور سے سنیے گا، ہائیلی انٹیلیجنٹ اینڈ مورلی پرفیکٹ، یعنی جتنے بھی میسنجرز اس دنیا میں آئے نا بھائی، وہ کوئی سیدھے سادے ایسے نہیں تھے جن کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، بالکل بابا جی معصوم صوفی صاحب. نہیں، ان کو بازار کے اندر بزنس کیسے کرنا تھا سارے طریقے پتہ ہوتے تھے بھائی. ٹھیک ہے، ان کو بکریاں چرانے کا طریقہ بھی آتا تھا اور بیٹل لڑنے کا طریقہ بھی آتا تھا. بیسٹ اسٹریٹجیز آف دا بیٹل میسنجر ڈیزائن کرتے تھے میرے بھائی. ٹھیک ہے، مینی پروفیشنز ور انٹروڈیوسڈ بائی دا میسنجرز آف اللہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتے تھے، ان کو پتا تھا کہ دشمن کس کس طرح ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا طریقے یوز کر سکتا ہے، لیکن مورلی بھی پرفیکٹ ہوتے تھے. مطلب کوئی عجیب و غریب کیریکٹر لیس حرکت ان سے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ذرا یہ لکھیے گا جلدی سے، یہ پوائنٹ لکھے پہ سمجھاتا ہوں. بی کوئی اپروکس 1,24,000 میسنجرز اس دنیا میں بھیجے گئے اپروکس، اور ان میں سے صرف 300 رسول تھے. عجیب سا سینٹینس ہے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں 1,24,000 میسنجر تھے تو ان میں سے صرف 300 رسول تھے، تو باقی کیا تھے؟ 1,23,700 کون تھے؟ بھائی نبی تھے. ٹھیک ہے، نبی اور رسول میں ایک فرق بتایا جاتا ہے، ایک ڈفرینسیشن کی جاتی ہے کہ نبی وہ پروفٹ ہوتا ہے وہ ریسیو ڈیوائن ریویلیشن. ٹھیک ہے، وہ ریسیو ڈیوائن ریویلیشن، یا لکھنا وداؤٹ اینی نیو کمانڈس. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس ریویلیشن تو آئی ہے کہ تم میسنجر ہو اور تمہیں پریچ کرنا ہے اور ہم تمہیں بتاتے رہیں گے، لیکن جتنی بھی ٹیچنگز وہ فالو کر رہا ہے نا، all these teachings are from the previous messenger. ٹھیک ہے، جو پہلے والا میسنجر آ کے گزرا تھا وہ اسی کی ٹیچنگ کو ری انفورس کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور رسول وہ میسنجر ہوتا ہے جو نیو کمانڈمنٹ ریسیو کر لے، یا ڈیوائن بک اور صحیفہ. صحیفہ یاد آ گیا؟ لٹل بکلٹ، میں نے بکس کے بلیف میں پڑھایا تھا لٹل بکلٹ. ٹھیک ہے، کہ کوئی لٹل بکلیٹ بھی اس کو مل جایا کرتی تھی تو بھی انف تھا رسول ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی رسول کا اسٹیٹس نبی سے تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بینگ دا پروفٹ اینڈ سکسیسفل ہونے میں سب برابر ہے جو ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا تھا. بٹ ود ان دس فیلڈ تھوڑا سا اسٹیٹس اوپر جا رہا ہے رسول کا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے میسنجر، رسول، بک بھی ملی. ان کی ایک سرونٹ میسنجر تھے جو شروع میں ان کے سرونٹ تھے، ان کے ٹرینی بنے، حضرت یوشع بن نون. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے وہ ان کو ہم نبی کہہ سکتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام رسول. بات آ گئی سمجھ میں بھائی؟ تو اس طرح سے چلا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اور بھی بہت سارے، میں نے کہا نا سورہ یاسین کے اندر کچھ ایسے میسنجر کا ڈسکشن ہے جن کے نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ میسنجر تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو سکتے تھے؟ نبی، اور دوسرے جو بڑے ان کے میسنجر جن کو وہ فالو کر رہے تھے، جن کی پریچنگ کو وہ فردر اسپریڈ کر رہے تھے، وہ رسول. ٹھیک ہے، نیکسٹ تھنگ، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لا بتایا ہے مین فیچرز کے اندر کہ دیکھو مسلمانوں اور انسانوں،
ہم تمہیں اپنا ایک لا بتا رہے ہیں. ہم کسی بھی قوم کو اپنا غصہ نازل نہیں کرتے یعنی عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم ان کے اندر کوئی اپوسل سینڈ نہ کر دیں. یعنی جب ہم ان کے اندر کوئی میسنجر سینڈ کر دیتے ہیں تو وہ میسنجر اگر وہ اس میسنجر کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے کہ جب ہم کسی میسنجر کو جب ہم کسی قوم میں میسنجر بھیجتے ہیں اور وہ لوگ اس میسنجر کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے, ورنہ عذاب نہیں دیتا بلکہ ان کو انعام دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے فالو کیا تو ان کو انعام ملا, اور مکہ والوں نے فالو نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو ان کو سزا ملی. بیٹلز کے اندر کتنے نقصان ہوئے ان کو, اور فائنلی وہ بھی مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی انعام ملنا شروع ہو گیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لا بتایا, مہربانی بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس انسانوں کو عقل دے دی اور کہا ہے کہ بس اگر تم نے اس کے ذریعے سے ریلیجن کو فالو نہیں کیا تو ہم تمہیں سزا دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست وے کے اندر یہ کیا کہ بھائی عقل بھی دی اور ساتھ بکس بھی دے دی, میسنجر بھی دے دیے کہ اب ملا کر فالو کرو. اچھا, ٹاسک آف گیونگ میسج فار دا گائیڈنس آف دیئر پیپل. ان میسنجر کا ایک ہی ٹاسک ہوتا تھا کہ وہ پوری ڈیلی لائف کی گائیڈنس لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بائی دا میسج دے ہیو ریسیو فرام دا گاڈ. اچھا آپ سننا, سیم بیسک ٹیچنگس, یہ پوائنٹ پہلے بھی گزرا تھا بیٹا کہ بھائی ہمارا اور پریویس کمیونٹیز کا زکوٰۃ کا طریقہ الگ, نماز کا طریقہ الگ, ٹھیک ہے, قبلے کی ڈائریکشن الگ. تو سیم بیسک ٹیچنگس کیسے ہو گئیں؟ تو ہم نے بتایا تھا بیسک ٹیچنگس کا مطلب ہوتا ہے بلیف اینڈ مورل کیریکٹر. ٹھیک ہے, کہ بھائی ہر ایک کا بلیف اللہ کے اندر, اینجلس کے اندر, بکس کے اندر ہوا کرتا تھا. بھائی ذرا جلدی سے یہ پوائنٹ لکھ لو پھر ہم آگے چلیں گے. بی کوئک, بی کوئک. بھائی ایک بات بتائیں, اللہ سبحانہ و تعالی میسنجرز کو بھائی جان میریکلز دیتا ہے. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالی میسنجرز کو میریکلز کیوں دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہاں خود لکھی ہوئی ہے, میریکلز ایز ریفلیکشن آف اللہز پاور. ٹھیک ہے, میریکل ایز ریفلیکشن آف اللہز پاور. تو کوئی بتائے گا مجھے میریکل ایز ریفلیکشن آف اللہز پاور کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بھائی دانیال, یو کین انمیوٹ یور سیلف, کوئی ایشو نہیں ہے, تھوڑا سا لاؤڈلی کہنا. وائس کلیئر نہیں ہے. اللہ پروفٹ کو لوگوں سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ. یعنی دیکھو ایک بات سمجھو, ایک بات سمجھو, میریکل ایز ریفلیکشن آف اللہ's پاور, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جو اس نے کہا دانیال نے, تو میں اس کو فردر ایکسپلین کروں گا. ویری گڈ اروا, زبردست. ٹھیک ہے, اروا نے بھی ایک زبردست ریپلائی دیا کہ دا پروفٹ آرنٹ دا ون ڈوئنگ دا میریکل, اٹ از اللہ. میں ابھی دونوں باتیں سمجھاتا ہوں. دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ میسنجرز کو میریکل اس لیے دیتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پروف ہو جائے کہ دس پرسنالٹی از ریئلی دا میسنجر آف گاڈ, ہی از ناٹ اے کامن پرسنالٹی. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ کیسے ایک میسنجر عام لوگوں سے ڈفرینشیٹڈ ہو جائے, اس کے لیے میریکل کی ضرورت پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ریئرلی ان ریفلیکشنز آف دا پاور کو شو کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ابھی آپ کو اور سمجھ جائے گا جب ہم فردر ایگزامپل کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں لکھو پھر میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب دیکھو میں آپ کو بہت سمپل سادہ اسٹائل میں سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کچھ گاڑیوں کے سامنے گرین نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے, ان کے بھرم اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کوئی سگنل پہ نہ روکے, یوں نہ کرے, وہ نہ کرے. ٹھیک ہے, کوئی چلان نہ کاٹے. تو وہ گرین نمبر پلیٹ از ایکچولی دا سائن کہ ہی بلانگس ٹو دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اور ہی اور شی اور دس کار بلانگس ٹو دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی والی گاڑی کے اندر, کسی پولیس والے نے, کسی نے ان کو روکا تو وہ اپنا ایک کارڈ دکھاتے ہیں
ٹھیک ہے. جب وہ کارڈ شو کرتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں آپ جائیں. ٹھیک ہے, ان سے نہ کاغذات چیک کیے جاتے ہیں نہ کچھ. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کارڈ شو کیا دیٹ از شوئنگ کہ آئی ایم ناٹ اے کامن پرسن, آئی ایم اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ آن سو اینڈ سو پوزیشن. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ میسنجر کو کبھی کبھی یہ ریفلیکشن آف دا پاور شو کر دیتا تھا اس کارڈ کی طرح کہ بھائی ہمارے اپوائنٹڈ ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, سچے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ان کو نہیں فالو کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ بات. اچھا, اب اس کے لیے اگزامپل سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹاف تھا, وہ جو اسٹک تھی موسیٰ علیہ السلام کی, اٹ یوز ٹو بی کنورٹڈ ٹو دا اسنیک. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹک تھی نا بھائی, وہ کنورٹڈ ٹو اسنیک ہو جاتی تھی. تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہی از ناٹ اے کامن مین, ہی از ریئلی دا میسنجر آف گاڈ. ٹھیک ہے, آ گئی بات سمجھ میں؟ تو ایک منٹ. اچھا جی, اوکے, اب میری بات سمجھنی ہے کہ دیکھو میرے بھائی, موسیٰ علیہ السلام کا اسٹاف, تو موسیٰ علیہ السلام کا اسٹاف کو لوگ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ ہی از دا میسنجر آف گاڈ. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے, میں آپ کو بہت تھوڑا سا بتاتا ہوں تو بہت کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسٹک جو تھا نا, وہ عصا, وہ کنورٹ ہو جاتا تھا اسنیک میں. تو فرعون نے کہا یہ جادو ہے, تم کوئی میسنجر آف گاڈ وارڈ نہیں ہو. فرعون نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا پورے ملک میں کہ جو ہمیں بیسٹ جادوگر چاہیے, ٹھیک ہے, جو موسیٰ کا مقابلہ کر سکیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی اسٹک سے کیا بنا دیتا ہے, سانپ بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اس نے جمع کیے جو ہے وہ جادوگر, 70,000 جادوگر جمع ہوئے, 70,000. اور ان 70,000 جادوگروں کے پاس, ہر ایک کے پاس دو دو رسیاں تھیں. ٹھیک ہے, ان 70,000 لوگوں نے اپنی رسیاں سامنے گراؤنڈ میں, اسٹیڈیم ٹائپ بڑا گراؤنڈ, ٹھیک ہے, اس میں پھینکی. ٹھیک ہے, اور اس میں پھینک کر جو ہے وہ قرآن مینشن کرتا ہے کہ یہ ایسا فیل ہونے لگا سب کو, سارے لوگوں کو, کہ یہ سارے سانپ ہیں. تو کتنے سانپ ہو گئے, 1,40,000 سانپ, 70,000 لوگ تھے نا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یار یہ کیسے اب میرا سانپ ان سے ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کس طرح سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آئی ایم دا ٹرو میسنجر آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں. تو دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں, اپنا اسٹک جو ہے وہ کہاں رکھ دو. ایک منٹ رکنا. ہاں جی, سوری. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں, اپنا اسٹک زمین پر رکھ دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسٹک زمین پر رکھا تو وہ اتنا بڑا سانپ اور اشدہا بن گیا, ٹھیک ہے, ایناکونڈا بن گیا سمجھ لو, کہ بھائی جان وہ ان کے 1,40,000 سانپوں کو کھانا شروع ہو گیا.
جیسے ہی یہ منظر جادوگروں نے دیکھا تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رسیاں تھیں نا یہ تو ریئل نہیں تھی, یہ موسیٰ کا سانپ بالکل ریئل ہے. اس کا مطلب دیٹ از ناٹ دا میجک. ٹھیک ہے, یہ میجک نہیں ہو سکتا. اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اسی وقت, 70,000 لوگ یہ میریکل دیکھ کر. ٹھیک ہے, بادشاہ جو فرعون تھا وہ حیران, اور فرعون کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ موسیٰ ہی تمہارا استاد ہے اور تم سب لوگوں کی آپس کی سازش ہے. ٹھیک ہے, اور تو اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے, اور تم جو ہے وہ, میں تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا اگر تم لوگوں نے جو ہے موسیٰ کے ریلیجن کو نہیں چھوڑا. اب جب اسلام دل میں ایک دفعہ اتر جائے تو وہ نکلتا نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے, حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا, آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. ایک دفعہ دل میں ان کے ایمان اتر گیا نا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی اب کچھ بھی کر لو, ہم اس ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں, اس نے 70,000 کے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا. ٹھیک ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو اللہ کا نبی مان چکے تھے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے, دوسری چیز, تو میریکل سے یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ سامنے والا بندہ میسنجر آف گاڈ ہے. نمبر 2, دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا میریکل کی ایگزامپل, موسیٰ کی ایگزامپل دی, عیسیٰ کی ایگزامپل دیکھو. میریکل جو ہوتا تھا نا وہ اکارڈنگ ٹو دا ایرا ہوتا تھا, جس ٹائپ کا ایرا ہوتا تھا اسی ٹائپ کا میریکل. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسکلڈ فزیشینز تھے, بہترین قسم کے ڈاکٹرز. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے میریکل دیے کہ ڈاکٹر 1 منٹ میں فیل. کیوں؟ بائی برتھ بلائنڈ کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ صحیح ہو جاتا تھا. لیپرز کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام باڈی پہ ہاتھ رکھتے اس کی پوری باڈی سیٹ ہو جاتی تھی. کلے بنا کر دم کرتے اور وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا. او بھائی قبر پہ جا کے کہتے قم باذن اللہ, اسٹینڈ ود دی آرڈر آف اللہ. ٹھیک ہے, ود دی پرمیشن آف اللہ, اور مردہ زندہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے ایسے بڑے بڑے میریکلز تھے کہ آج تک کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکا بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے میریکلز دیے. اور قرآن ایسا زبردست میریکل دیا, دیٹ از دا لیونگ میریکل. بھائی آج بھی قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے. ساری دنیا کے جیوز, کرسچنز, ادر ریلیجنز موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کو قرآن کہتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے تو چلو اس کی جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو. ایک کتاب نہیں تو اس کی جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو. ایک سورت نہیں بنا سکتے بھائی, ایک سورت تو کیا تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا سارے جنات اور انسان بھی مل جائے نا تب بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا بھائی, یہ ہو گیا پیرا 2. اب پیرا 3 بہت آسان ہے. یہ ڈن ہو گیا تو آگے چلیں. بی کو ایک بھائی ڈن. دیکھو بھائی, اب یہاں سے دیکھو ڈفرینٹ میسنجرز اینڈ دیئر میسجز. اس میں بیٹا ایک پوائنٹ لکھ دو بس, سیم ایز دا پیراگراف نمبر 3 آف believes in book. جلدی سے لکھ لو تاکہ میں یہ پورا پیراگراف آپ کو شو بھی کر دوں. یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, 1 منٹ ایکسپلین کروں گا بس. بی کو ایک, سیم ایز دا پیراگراف نمبر 3 آف بلیف ان بکس. دیکھو وہی ساری باتیں آ رہی ہیں بھائی. لکھا تھا نا ڈفرینٹ, وہاں پہ لکھا تھا ڈفرینٹ بکس اینڈ دیئر میسجز, یہاں پہ لکھا ہے ڈفرینٹ میسنجرز اینڈ دیئر میسجز, کیونکہ جو بک کا میسج ہے وہی میسنجر کا میسج ہے بھائی. ٹھیک ہے, جو میسنجر کا میسج ہے وہی بک کا میسج ہے. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ بتاتے چلے جائیں گے کہ بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو یہ والی بک نازل ہوئی جو انہوں نے بنی اسرائیل کو ڈیلیور کی, اس کے اندر یہ کمانڈ تھی جو بالکل سیم پریویس کلاس میں آپ نے لکھی تھی. ٹھیک ہے, زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی جو جسٹ ری انفورسمنٹ آف توریت تھی. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی, انہوں نے ٹرینٹی اسٹارٹ کیا یعنی بلیونگ ان 3 گاڈ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیشہ کہا کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے غلطی کی. ٹھیک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا, اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر
यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब भी नाजिल हुई और कुछ सहीफे. सुहफ इज द प्लूरल ऑफ सहीफा. सहीफा का मतलब होता है लिटिल स्क्रिप्चर. ठीक है, लिटिल स्क्रिप्चर. कोई इशू तो नहीं बेटा? ये पैरा 3 जो है ना बिल्कुल एज इट इज है जैसे पहले वाला था, बिलीव इन बुक्स वाला. ठीक है, तो ये मैं आप लिखने का टाइम वाइम नहीं दे रहा, जल्दी करें, मैं आगे जा रहा हूँ बस. ठीक है, डन, आगे चलें. सिर्फ पैराग्राफ का नाम और उसमें नीचे लिख दे देना सेम एज द पैरा 3 ऑफ बिलीव इन बुक्स. ठीक है, अब जरा ये हेडिंग डालो भाई, बी क्विक, और ये एक पॉइंट लिखो, बी क्विक. देखो भाई, ये जरा देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. यानी जो लाइन ऑफ द मैसेंजर हजरत आदम से स्टार्ट हुई थी, वो लाइन ऑफ द मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर एंड हुई. हर वो चीज जो खुदा के अलावा है, जब वो स्टार्ट होती तो वो एंड भी होती है. ठीक है, तो अब ये बता दिया गया भाई आप लास्ट मैसेंजर आ गए, तो पहले और टाइम के लिए थे एंड यूनिवर्सल. गौर से सुनना बेटा, फाइनल तो टाइम. ठीक है, और यूनिवर्स तो जियोग्राफिकल लिमिट. ठीक है, देखिएगा कि कोई टाइम लिमिट नहीं, फाइनल, या मतलब कयामत तक के मैसेंजर हैं, अब कोई और मैसेंजर नहीं आएगा. यूनिवर्सल मतलब ही इज टू बी फॉलोड एवरीवेयर. ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो पहले मैसेंजर पर्टिकुलर टाइम के लिए होते थे. मिसाल के तौर पर आप इंजील पढ़ेंगे तो जगह जगह आपको मिलेगा कि मैं बनी इसराइल की बिगड़े हुए लोगों के लिए भेजा गया हूँ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के वर्ड. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पढ़ेंगे, कुरान को जब पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा इला काफ़तिन्नासी जमीआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है दुनिया के हर इंसान की तरफ. ठीक है, काफ़तिन्नासी जमीआ का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हर इंसान की तरफ, हर इंसान की तरफ, क्योंकि काफा का वर्ड भी है और जमिया का वर्ड भी है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ग्रेटनेस के साथ भेजा. ठीक है, तो और अब कयामत तक का मैसेंजर बना दिया. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इस बिलीफ को इस्लाम में बिलीफ ऑफ द खत्म नबूवत कहा जाता है. दैट इज द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम, क्योंकि ये इतना फंडामेंटल है कि अगर आप होली प्रॉफिट को लास्ट और फाइनल मैसेंजर ना माने, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी वक्त किसी भी वक्त कोई मैसेंजर आएगा और ये सारी रिलीजन को कैंसिल कर देगा और वो नया अपना रिलीजन अप्लाई कर देगा. ठीक है, इसलिए मुसलमानों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. और इसमें बिल्कुल उसी तरह जरा सा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिस तरह मुसलमान जो है वो तौहीद के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. जिस तरह तौहीद पर बिलीव ना रखने वाला कुछ भी कर ले, कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी ज़कात दे दे, कितने भी हज कर ले, अगर वो तौहीद पर बिलीव नहीं रखता तो वो यूजलेस है, वो नॉन बिलीवर है. ठीक है, और इसी तरह अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर नहीं मानता, ठीक है, और वो जितनी भी नमाजें पढ़ ले, जितनी भी ज़कातें दे दे, जितने भी हज कर ले, जितने भी लोगों को खाने खिला दे, उनके काम आ जाए, ठीक है, वो मुसलमान नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें सील ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है, सील ऑफ प्रॉफिट्स. अच्छा, देयर आर 150 वर्सेस ऑफ द कुरान दैट डिस्क्राइब दिस बिलीफ. आप अंदाजा लगाएं, कोई एक दो नहीं, नमाज के लिए 67 वर्सेज हैं और इस बिलीफ के लिए 150 वर्सेज हैं डिफरेंट. और वो जो आप सल्लल्लाहु की मशहूर तरीन हदीस है, उनमें से एक मैं आपको सुनाता हूँ. अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद, आई एम द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, देयर इज नो मैसेंजर आफ्टर मी. ठीक है, तो बहुत सारी हदीसें. तो अब जरा देखिएगा, उसके ऊपर हमने एक वर्स मेंशन कर दी. देखो एक बात सुनो बेटा, टेक्निकली भाई हमने बिलीव इन बुक्स के अंदर
लास्ट पैराग्राफ कुरान का बनाया था, तो अब हम बिलीव इन मैसेंजर्स के अंदर लास्ट पैराग्राफ होली प्रॉफिट का बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब जरा जल्दी से लिख लो ये एक आयत की ट्रांसलेशन हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the last of the prophets. ठीक है, तो अब देखो एक बच्चा बोलता है सर आप कह रहे हैं फादर ऑफ एनी मैन अमंग यू थे नहीं होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट को 3 बेटे थे, तो भाईजान वो तीनों के तीनों बच्चे मैन नहीं बने थे, वो चाइल्डहुड इन्फेंसी के अंदर डाइड हो गए थे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माँ काना मोहम्मद अबा आदिम मिर रिजालिकुम, यानी बड़े एडल्ट मेल। ठीक है, बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, वो लास्ट एंड सील ऑफ द प्रॉफिट है। ठीक है, डन। आगे चले भाई, बी को एक ये ले, सॉरी हाँ ये लिखे भाई, बी को एक। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, सॉरी, अगर हम मैसेंजर्स पर बिलीव रखते हैं तो हमारी डेली लाइफ पे उसका क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल, सॉरी ये जरा देखना, ये सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए। सबसे पहले हम मुसलमान सारे मैसेंजर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन after the Christianity that makes it obligatory for its believers to believe in ईसा। यानी इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानोगे तो तुम मैसेंजर नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो सकते भाई। अगर तुम प्योरिटी ऑफ मरियम के ऊपर बिलीव नहीं रखोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। नेक्स्ट थिंग, Islam is the only religion after the Judaism that makes for its believer to believe in Musa। यानी इस्लाम क्लियरली कहता है अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानोगे, ट्रुथफुल पर्सनालिटी नहीं मानोगे, गाइड फॉर द ह्यूमन बीइंग नहीं मानोगे, तो यू विल नॉट रिमेन अ मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कुरान। ठीक है, लेकिन मुसलमान फॉलो किसको करते हैं, लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब सुनिएगा, it enables us to act exactly in accordance of Allah's will। अल्लाह ताला की will के अकॉर्डिंग जो है वो हमें अमल करने का तरीका बताते हैं बिलीव इन मैसेंजर्स। बिलीव इन मैसेंजर का क्या मतलब है कि कैसे तरीका पता लगता है। देखो भाई, अल्लाह ताला तो हुक्म देता है कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, जिहाद करो। ठीक है, तो लेकिन अब एक बंदा बोलता है यार ये कैसे पॉसिबल है कि 3,000 लोग 2 लाख की आर्मी से लड़ लें, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इसको पॉसिबल करके दिखाते हैं मैसेंजर की लाइफ के अंदर, बैटल ऑफ मोता। ठीक है, यानी मैसेंजर को जो अल्लाह ताला भेजते हैं ये बता देते हैं कि यार जो अल्लाह ताला की मर्जी है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। एक बंदा रात को उठकर नमाज पढ़ सकता है, एक बंदा सारा दिन हलाल कमा सकता है। ठीक है, और सारा दिन हलाल कमाकर रात को उठकर बेहतरीन नमाजें पढ़ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इट शोज दैट द विल ऑफ अल्लाह इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर इम्प्लीमेंट। ठीक है, कि
تو यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अल्लाह ताला की विल को इजीली हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, जैसे कि मैसेंजर्स लेकर आए। अच्छा, ये मैसेंजर का बिलीफ हमें यूनिटी ऑफ गॉड से भी कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर बिलीव इन मैसेंजर रखेंगे, ठीक है, तो वही तो हमें तौहीद के बारे में बताते हैं, वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में बताते हैं, उनकी पावर्स के बारे में बताते हैं। हमने थोड़ी आज तक अल्लाह ताला को देखा है, हमने थोड़ी अल्लाह ताला की आवाजें सुनी है। नंबर 3, देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, जिन्नात, ठीक है, और इस तरह की चीजें जो मौत के बाद की हैं, तो सुने, तो इन सारी चीजों के बारे में अल्लाह ताला हमें मैसेंजर के थ्रू ही बताते हैं, ठीक है, हमें डायरेक्ट नहीं पता लगता। बात आ गई समझ? अच्छा, दूसरी चीज सुनो, तो हमारी नॉलेज अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी जिन्नात, शयातीन, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, सब चीजें हमें मैसेंजर्स के थ्रू पता लगती हैं। लास्ट थिंग, वी लर्न अबाउट द राइट एंड रॉन्ग। फाइनली हम राइट और रॉन्ग के बारे में भी लर्न करते हैं ना, ठीक है, वो इन्हीं मैसेंजर्स के थ्रू लर्न करते हैं। वरना हम अपने थिंकिंग के हिसाब से तो किसी भी चीज को राइट कह दें, किसी भी चीज को रॉन्ग कह दें। बात आ रही समझ में? तो असल फाइनल जो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो अल्लाह ताला मैसेंजर्स के थ्रू देता है। ठीक है मेरे भाई, ये बातें आ गई समझ में? किसी को कोई इश्यू है इसके अंदर? कोई मसला तो नहीं है? डन हो गया?